يا أيها الذين آمنوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک نرالے انداز سے خطاب فرمایا. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. ایمان کا اگر مفہوم ہم جانتے ہوں تو ہمیں معلوم ہو ایمان ہے ہی اللہ سے ڈرنے کا نام. میں نے 2 دن پہلے درس میں رات کی نشست میں یہ کہا تھا ایمان کی تعریف الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے درمیان رہنے کا نام ہے. پھر پوچھا گیا کہ اگر دنیا میں امید زیادہ ہوگی تو بندہ عمل چھوڑ دے گا اور اگر خوف زیادہ ہوگا تو پھر امید کیسے رہے گی. تو فرمایا گیا کہ دنیا میں خوف کا غلبہ ہونا چاہیے, اللہ سے ڈر کا غلبہ ہونا چاہیے. بندہ اپنی زندگی کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے. کا پھر امید کب ہو؟ کا جب موت کا وقت آئے. جب کسی کو نزع کے عالم میں دیکھو تو اسے اللہ کے عذاب سے نہ ڈراؤ, اسے خوف نہ دلاؤ, اسے اللہ کی رحمت یاد دلاؤ. اور ہم نے یہ عمل حضرات صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ جب کسی کی صحابی کا وصال کا وقت قریب آتا, وہ رو رہے ہوتے تو دوسرا جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا وہ کہتا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, اللہ پاک کی رحمت بڑی ہے, آپ نے تو یہ عمل کیے ہیں, آپ نے تو یہ عمل کیے ہیں, آپ نے تو یہ عمل کیے ہیں. تو وہ ان کو اللہ کی رحمت سے امید دلاتے تھے. تو ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے. تو پھر یہ کیوں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو؟ جب ایمان والوں کو ڈرنے کا ہی حکم ہے اور ایمان ڈرنے کا ہی نام ہے تو پھر اللہ سے ڈرنے کا حکم کیا ہے؟ تو پھر اگر ہم دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم نے 88 آیتیں مکمل ہم نہیں کر پائے. ایک آیت میں اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کہ جب ایمان لے آئے ہیں تو پھر کس چیز پر ایمان لانا؟ تو فرمایا کہ اس سے مراد ایمان پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا. اے ایمان والو ایمان پر قائم رہو. اے ایمان والو جو ایمان تمہیں دولت ایمان کی ملی ہے یہ دولت ہاتھ سے نہ جانے پائے. جو ایمان ملا ہے اس پر ثابت قدم رہو. سرکار علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ جو میں کروں جنت میں چلا جاؤں اور کچھ بھی نہ کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم, تو اللہ پر ایمان لا پھر اس پر قائم رہ, ڈٹ جا اس پر, اور اس کے علاوہ اور کوئی بات تیرے ذہن میں ہی نہ ہو, بس رب ہے وحدہ لا شریک ہے, اللہ پر ایمان لا, اس پر ڈٹ جا. تو اسی تناظر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. مطلب اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ سے جو ایمان ملا اس پر قائم رہو, اللہ کی بارگاہ سے جو تقوی ملا اس پر قائم رہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایمان مل گیا ہے اور اس کے بعد کبھی ایمان رہا کبھی نہیں رہا, کبھی تقوی رہا کبھی نہیں رہا, کیونکہ آگے جو حکم آ رہا وہ ایسا ہی ہے. ایمان والا اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے, لیکن بسا اوقات ہوتا ہی ہے ہم کبھی حکم مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے, ہم کبھی اطاعت کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. تو اسی تناظر میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وقولوا قولا سدیدا, اور سیدھی بات کہو, یعنی سچی بات کہو, جھوٹ نہ کہو. اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے بچنے اور سچی بات کہنے کا حکم دیا. ایک روایت کا مفہوم ہے سچی بات کہو یہاں تک کہ تمہیں آرے سے چیر دیا جائے یا تمہیں کاٹ دیا جائے, لیکن سچی بات کہنا نہ چھوڑو. وہ جو فرمایا گیا نا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچ بولنا ہے, کسی نے کسی بندے کے ایمان کو چھننے کے لیے اس کی کنپٹی پہ گن رکھ دیا اور کہا اگر ایمان کا انکار کر ورنہ تجھے مار دوں گا. تو اب سچی بات تو یہ ہے کہ ڈٹ جائے, مارنا تو مار دے, میں رب کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن اگر اس کے بعد رخصت بھی کہے, زبان سے کہہ دے کہ نہیں مانتا معاذ اللہ, تو بھی اس کا ایمان بچ جائے گا, دل میں ایمان پختہ ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو بات کہے اس پر قائم رہے اور سچی بات ہی منہ سے نکالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ کر فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ جھوٹ اس قدر عام ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال ہر طرح سے رکھتے ہیں. یعنی اگر باپ سگریٹ پیتا ہوگا نا تو وہ یہ نہیں چاہے گا اس کا بچہ سگریٹ پیے. اگر باپ جو ہے وہ
جوا کھیلتا ہوگا وہ یہ نہیں چاہے گا بچہ جوا کھیلے، لیکن عجیب بات ہے باپ خود بھی جھوٹ بولتا ہے، بچوں سے بھی جھوٹ بلواتا ہے۔ دروازے پہ کوئی آیا، نوک کیا، کون ہے؟ کہا بیٹا ابو ہیں، پاپا ہیں، تو وہ والد صاحب خود کہتے نہیں جا کے بولو پاپا کے گھر پہ نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ کی تعلیم، جھوٹ کی تربیت ہم خود دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر آگے جا کے یہی جھوٹ ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی جسارت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر رسول خدا پر جھوٹ بولتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ حدیث پاک بیان فرمائی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ یہ جو موضوع حدیثیں ہوتی ہیں نا، جس کو ہم حدیث موضوع کہتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہوتی، گھڑی ہوئی بات ہوتی ہے جو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی، جیسے رمضان کی خوشخبری دینے والے پر جنت کی بشارت ہے، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں۔ تو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جسارت وہاں تک کر جاتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر دیتا ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں ساری خیانتوں میں بڑی خیانت جھوٹ بولنا۔ فرمایا جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ جبھی فرمایا نا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان پر قائم رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ اللہ پاک تمہیں یاد دے تم ایمان والے ہو، تم وہ ہو جسے اللہ نے بن مانگے ایمان دیا، اب تم جھوٹ بول کر اس ایمان کو چھوڑ دو گے؟ کہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ اور مسند امام احمد کی حدیث پاک، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ، اب جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا جا رہا ہوں یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ ہم بہت سارے گناہ تفریح میں کر جاتے ہیں، ہم بہت سارے گناہ مزاح میں اور مذاق میں کر جاتے ہیں۔ اسی میں سے ایک یہ ہے، ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہے لطیفے سنانا۔ ہم آج کل تو یہ پرینک بھی ہو گیا، ہم نے جیسے جیسے ہم نے ترقی کی ہے نا تو ہم نے گناہوں کے نام بدل دیے اور پھر اس میں انٹرسٹ ہمارا بڑھ گیا۔ ہم نے کہا یار یہ پرینک کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ جھوٹ بول کر اس کو تنگ کرنا، یہ پرینک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اب میں اس بات کو نہیں جانتا وہ ہلاکت کون سی ہے۔ اگر دنیا میں کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، دنیا میں اولاد نافرمان ہو رہی ہے، دنیا میں بیوی تابعدار نہیں رہی، بیوی کا شوہر تابعدار یا بیوی کا شوہر جو نا اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، پڑوسی اچھے نہیں مل رہے، کاروبار ترقی نہیں کر رہا، اپنا گھر نہیں ہو پا رہا، کہیں ایسا تو نہیں جھوٹ بولنے کی وجوہات کی بنا پر یہ ہلاکت ہے؟ اور اگر دنیا میں یہ ہلاکت ہے تو سوچئے مرنے کے بعد کیسی ہلاکت ہوگی۔ اور اللہ نہ کرے خاکم بدان اگر اس ہلاکت سے مراد ایمان کا چھن جانا ہے پھر تو یہ روزے، نمازیں، حج، زکوٰۃ، عبادات کسی کام کی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا دوزخ کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنی گہرائی سے جہنم میں گراتا ہے۔ یہ جہنم کا وبال ہے اس بندے کے لیے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث پاک آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، میں دوبارہ عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب ہم اپنے ایمان کا احتساب کریں، ہم ایمان والے ہیں۔ ہم پچھلے 27 دنوں سے 26 دنوں سے ہم یہ سن رہے اے ایمان والو، اے ایمان، اور خوش ہو رہے ہیں یار رب ہم سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا، یار میرا رب ڈائریکٹ ہم سے کلام کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے تو اس کو ایمان سے خارج کر دیا۔ یہ خطاب تو ان کے لیے ہے ہی نہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا جو بندہ، جو محبوب کا امتی ہے، وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان یہ بیان کی کہ مومن کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولتا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ ہمارے عادت ہے نا جھوٹ بولنے کی، اور جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے یہ جھوٹوں ان چیزوں کے نئے نئے نام رکھ لیے ہیں۔ جھوٹ کا نام بھی ہمارے ٹوپی کرانا، میں نے اس کو ٹوپی کرا دی، ایسی ٹوپی کرائی ہے بھائی تمہیں پتہ ہے بھائی کی ٹوپی کیسی ہے، معاذ اللہ، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں اور اس کو مزاح میں لیا جاتا ہے۔ حالانکہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ، میں کوئی تفنن کرنے کے موڈ میں نہیں، کوئی مزاح کرنے کے موڈ میں نہیں، میں اس معاشرے کا المیہ بتا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں مومن جھوٹا نہیں ہوتا، اور ہم فخر سے بتا رہے ہیں معاذ اللہ کہ یہ کرا دیا وہ کرا دیا۔ سنیے حدیث پاک میں پیارے محبوب نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کی بارگاہ پکا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔
کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے یہ حکم کر دیا جاتا ہے کہ جھوٹا ہے، اور فرشتوں پر اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلی بات زیادہ خطرناک ہے۔ حضور فرماتے ہیں زمین والوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے یہ بندہ جھوٹا ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا، جیسے ہی اس کا نام آئے گا ابے بھائی اس کی چھوڑو یار، فراڈ آدمی ہے، 2 نمبر جھوٹا آدمی ہے بھائی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جھوٹ بول 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 کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ لعنت اتاری کہ ہمیں آسمان میں معاذ اللہ کذاب لکھ دیا جائے، اور زمین والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹا اور زمین والوں کے دلوں میں فراڈیہ داخل کر دے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور مومن کو دھوکہ دینے والا ہے۔ پیارے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، حتیٰ اگر وہ توبہ کرے تو صاف، یہاں تک کہ پھر دوبارہ اگر جھوٹ بولے تو دوبارہ سیاہ، پھر اور یوں کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، پھر اس کو سمجھاؤ نا کہ جھوٹ بول رہے، ابے چھوڑو یار، دور کی ضرورت ہے بھائی، کیا اب یہ بھی نہ بولوں، جھوٹ نہ بولوں تو کیا مر جاؤں، جھوٹ نہ بولوں تو کیا پھنس جاؤں۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سچ بولنے سے وقتی اذیت ضرور آتی ہے، لیکن اللہ ابدی راحت عطا فرمائے گا، اللہ ابدی نعمت عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے ہی پکا ارادہ کریں، رمضان شریف ہے، مبارک رات ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو جھوٹ بولنے سے اور جھوٹی بات کہنے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیشہ سچی بات، سیدھی بات، اور جو میرے رب کو، میرے رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اللہ تعالی ہمیں ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو بھی یہی عادت ڈالیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں۔ اچھا، جھوٹ میں ایک طریقے واردات توریہ کا ہے۔ جیسے کسی نے مجھ سے پوچھا آپ رات ہاسپٹل میں تھے، تو اب اللہ نہ کرے اگر میں ہاسپٹل میں نہیں تھا تو میں یہ کہوں کہ ہاں میں ہاسپٹل میں تھا، اور میں یہ سوچوں کہ یار تو پچھلے ہفتے میں ہاسپٹل میں تھا نا، میری یہ مراد ہے، ہاں میں رات میں ہاسپٹل میں تھا۔ سحری کر لی آپ نے؟ اچھا آج سحری نہیں کی ہوگی لیکن سوچا ہاں کل تو کی، ہاں کر لی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں سامنے والا آج کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس لیے ہمیں آج کے بارے میں ہی جواب دینے میں ہمارا سچ شمار ہوگا، ورنہ یہ توریہ ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں تنگی نہیں ہے، مزاح اسلام میں بھی ہے، تفنن اسلام میں بھی ہے۔ رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی، کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی، فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ رونے لگی، یا رسول اللہ میں نے تو رب سے بڑی دعائیں مانگی، میں نے تو آپ کا کلمہ پڑھا، میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ حضور مسکرا دیے، فرمایا بڑھیا تو کوئی جنت میں نہیں جائے گی، ہاں تو بھی جائے گی، تو تجھے جوان کر کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے، کچھ انعام دیجئے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ بچے کو لے کے پالنے میں خرچہ کتنا آئے گا، میں تو اپنے اخراجات کے لیے لے رہا ہوں، سواری کروں، دودھ نکالوں۔ سرکار نے فرمایا ہر اونٹنی کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتی ہے۔ تو وہ پھر ہنس پڑا، مسکرا دیا، بلکہ باضابطہ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ کلام کریں گے، میرے پاس بڑا مواد ہے سوال الحمدللہ۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی تھے جن کا کام ہی یہی تھا کہ حضور کو مسکرایا، وہ حضور کو ہنسایا کرتے تھے۔ اللہ کیسا مقام ہوگا ان کا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اس مصطفیٰ کو جو آ کر کے ایسے کام حضور کے سامنے ایسے ایسے عمل کرتے تھے، میں ایک بات عرض کر دوں، مجھ سے رہا نہیں جائے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا کرتے، چلے جاتے مارکیٹ، کوئی نیا پھل آتا نا خرید کے لے آتے، نیا پھل آتا لے آتے، اسے کہتے پیسے بعد میں دوں گا، اور لا کے حضور یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے میں پھل لے کر آیا، مارکیٹ سے نیا پھل آیا، میں نے کہا محبوب کو پیش کروں۔ سرکار خوش ہوتے، دعا دیتے، خود بھی تناول فرماتے، صحابہ میں تقسیم کر دیتے۔ کچھ دن کے بعد وہ پھر آتے، کہا یا رسول اللہ وہ جو پھل لایا تھا نا اس کے پیسے دے دیں۔ سرکار فرماتے پیسے تم تو تحفہ دے، ہاں یا رسول اللہ تحفہ دیا تھا لیکن غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں، میں نے آپ کو تحفہ بھی دیا، اب پیسے دے دے تاکہ قرضہ ادا ہو جائے۔ حضور اس پر بے ساختہ مسکراتے، اور جناب عمر کہتے ہیں کہ سرکار جب مسکراتے تھے، اللہ اکبر، سرکار کے درمیان میں فاصلے تھے تو مدینہ شریف میں مسجد نبوی کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی، اور صحابہ کرام بھی دیکھ کر کے حضور کو جھومنا شروع ہو جاتے۔ تو اس صحابی کی انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ان کو بیان کریں گے کہ اس طرح کے بڑے کام کرتے، لیکن جھوٹ تو کوئی نہیں تھا۔ ایسا تفنن، ایسے مزاح کی اسلام ہمیں بالکل اجازت دیتا ہے اور بالکل کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی شرعی قباحت کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیں حق کوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آنے والی راتوں کا جدول آپ ملاحظہ فرما لیجئے انشاءاللہ۔ ہماری مسجد میں ویسے تو عموماً مساجد میں 27ویں شب جو آنے والی رات ہے اس میں ختم قرآن ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ بخاری مسجد کا یہ بھی تفرد ہے کہ بخاری مسجد میں 29ویں شب میں ختم قرآن ہوتا ہے، یعنی بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں ختم قرآن کی محفل ہوگی، اور جو 30ویں شب ہے یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ہے، اس میں انشاءاللہ تقسیم اسناد بھی ہوگا،
اور ہمارے وہ بچے جو پنکچول رہے ہیں، پابندی سے مدرسے وغیرہ آئے ہیں، ان میں جو انعامات وغیرہ کی تقسیم کاری ہے وہ بھی کی جائے گی۔ اور اگر اسی دن چاند نظر آ جاتا ہے یعنی جمعرات کو ہی، تو پھر انشاءاللہ 2 محفلیں اور ہوں گی۔ ایک لیلۃ الجائزہ بھی ہوگی انشاءاللہ اس رات، جو عید الفطر کی رات میں ہوتی ہے، انعام ملنے کی رات، اور ایک سب سے بڑی محفل ہوگی جس محفل پر ہماری ان ساری محفلوں کی قبولیت کا مدار ہے، اور وہ ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو 30ویں شب کو ہمارے جو بچوں نے شبینہ پڑھا ہے ان کے لیے تقسیم اسناد اور دیگر محفل ہوگی، اور جو ہماری شب عید الفطر ہوگی یعنی جمعے اور ہفتے کے درمیانی رات انشاءاللہ اس میں لیلۃ الجائزہ ہوگی، اور سرکار کی آمد، مرحبا کے ترانے، دنیا سب کے دن مناتی ہے، ہم نے کہا سب سے زیادہ ضروری جس کا دن منانا ہے وہ امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کوشش کریں گے آنے والے فجر کے درسوں میں ان آیتوں کا چناؤ کریں جن آیتوں میں ذکر مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ